بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر نئے ویلاگ کے ساتھ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا رابطہ رہ سکے۔ کچھ دنوں سے ایک بہت کنٹروورسی جو ہے وہ چل رہی ہے اور بڑی باتیں میں سنتا رہا، بڑے ویلاگ دیکھتا رہا، کیونکہ ملک سے باہر ہوں، اس لیے بیٹھ کر اور پاکستان کے بارے میں کچھ تو خبریں دیکھ لیتے ہیں اور کچھ لوگوں کے ماہرین کے تبصرے سن لیتے ہیں۔ تو یہ سبجیکٹ جو تنازع پیدا ہوا ہے، اس کو تنازع کہیں یا ایک مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی ہے، اس کے بارے میں اتنی اہم خبریں سنی، اتنی تجزیے سنے کہ ہر کسی نے اپنے اینگل سے ISI کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے، یا آئین کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے، یا اختیارات کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو کیا اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی آج پاکستان کے اندر ماشاءاللہ جتنے ماہرین ہیں اس کے بارے میں، ISI کے بارے میں، شاید ہی کسی اور ملک کی ایجنسیز کے بارے میں اتنے لوگ جانتے ہوں، چاہے وہ موساد ہے، چاہے وہ رو ہے، چاہے وہ CIA ہے، چاہے کوئی کتابیں آئی ہیں CIA کے بارے میں، کچھ اندر جو لوگ تھے انہوں نے باہر جب ریٹائر ہوئے تو اس کے بعد میں کچھ لکھی ہیں، لیکن دوران یعنی کہ اپنے ملازمت کے یا ایسے بارے میں تو میرا نہیں خیال کہ کسی نے کوئی ایسی باتیں کی ہیں۔ ہر ملک کی ایک ایجنسی ہوتی ہے اور اس کا کچھ اختیارات ہوتے ہیں، اس کے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، اور خصوصی طور پر ہماری ISI جس طرح سے چل رہی ہے ماشاءاللہ، اور جو اہم کردار ادا کیا انہوں نے جہاد افغانستان سے لے کر آج تک، یعنی پچھلے 20 سالوں میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا، کیونکہ ہم پڑوس میں تھے افغانستان کے اور اس میں ایک بڑا اہم کردار تھا۔ تو میں نے پہلے تو سوچا کہ میرا خیال ہے کہ اس بارے میں گفتگو نہ کی جائے، پھر میں نے دیکھا کہ بہت سے ہمارے فوجی ریٹائرڈ افسران ہیں جو کہ جاننے والے بھی ہیں اور دوست بھی ہیں، انہوں نے بھی تبصرے کیے اور اپنے تجزیہ کیا اور اپنے کچھ بات کنوے کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ اتنا بڑا تنازع جو ہے وہ ایک پوسٹنگ کے بارے میں کھڑا ہوا ہے۔ لازمی بات ہے، سیم پیج، ون پیج کی باتیں ہم سنتے آ رہے ہیں، اور وہ سیم پیج، ون پیج تو بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے بھی اور ہوتا بھی ہے عموماً، لیکن اس ون پیج کے اندر کئی مرتبہ کوئی پرنٹنگ میں فرق آ جاتا ہے یا کچھ چھپنے میں فرق آ جاتا ہے، تو کچھ لائنیں جو ہیں وہ اس میں سے غائب ہو جاتی ہیں۔ تو ون پیج پہ آپ جب تک ہیں جب تک کہ آپ اپنے اختیارات کا صحیح استعمال کریں، ون پیج پر آپ اس وقت تک ہیں جب آپ کی ایک گڈ گورننس ہو رہی ہے، ون پیج پر آپ اس وقت تک ہیں جب آپ ڈیلیور کر رہے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری پہ کنٹرول کر رہے ہیں، پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے اس پہ بہترین آپ کی کارکردگی ہے، اور خاص طور پر موجودہ صورتحال میں جو افغانستان کا تنازع کھڑا ہوا ہے، جس میں میں نے کہ یہ خواہش کا اظہار کیا تھا شروع میں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اپنے قریبی ریجنل کنٹریز جو کہ اس میں انٹرسٹ رکھتی ہیں ان کو کنونس کرنے کے بعد افغانستان کو تسلیم کریں، اور تسلیم کرنے کے بعد ہمارے وزیر اعظم کو وہ پہلا وزیر اعظم ہونا چاہیے جو کہ افغان سرزمین پر لینڈ کرے۔ لیکن کچھ کہا گیا کہ شاید اس وجہ سے کہ جو کیا کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کو کیسے کنونس کریں گے۔ خیر، بہت اچھا کنونس کر رہے ہیں آپ کہ ابھی تک معاملہ جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے اور کوئی اصل نتیجہ جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا۔ تو اب بات جو ہے اس تنازع کی، جس کے بارے میں نے بہت سے تجزیے سنے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا جاتے ہوئے یہ میں نے کہیں کہا بھی ہے کہ 1971 میں جب بنگلہ دیش، پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہوا اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو
ملک کے پہلے سویلین مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر آئے اور ملک کو 2 لخت کرنے کے بعد تو انہوں نے آئی ایس آئی کے اندر کچھ رولز اینڈ پروسیجر کو چینج کرتے ہوئے یا ویسے ایک پولیٹیکل ونگ بنا دیا. اچھا, اس پولیٹیکل ونگ کا کیا کام تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایک بڑی میجورٹی کے ساتھ ویسٹ پاکستان میں آئے تھے. ایسٹ پاکستان میں ایک بھی سیٹ ان کو نہیں ملی تھی, اور اگر ٹوٹل دیکھا جائے تو کوئی 162 سیٹوں کے مقابلے میں 83 سیٹیں یا 80 سیٹیں تھیں. تو جمہوریت کے ذریعے تو وہ کبھی بھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے, بلکہ ایک اچھے اپوزیشن لیڈر بن سکتے تھے, اور کاش اگر یہ ہو جاتا تو ملک 2 لخت نہ ہوتا. لیکن جب ہم ادھر تم کے نعرے لگے تو یہ معاملات جو ہے وہ خرابی کی طرف جانے لگے. اور پھر انہوں نے ایک تو پولیٹیکل ونگ بنایا اور ایک ایسی فورس بنائی جو کہ ریاستی دہشت گردی میں ماہر تھی, ایف ایس ایف کے نام سے, جس میں انہوں نے کئی ایم این ایز پر حملہ کروایا, کئی لوگوں کو شہید کروایا. ڈاکٹر نذیر شہید ہو گئے, چکزئی صاحب ہو گئے, بہت سے لوگ ہیں. خیر اس کا ذکر تو اس وقت نہیں ہے, لیکن جب یہ پولیٹیکل ونگ بن گیا اپنا آئی ایس آئی کے اندر تو لازمی بات ہے کہ کچھ انفارمیشن ان کے پاس آتی ہوگی, کچھ اپنے لوگوں کے بارے میں, کچھ اپوزیشن کے بارے میں خبر رکھنے کے لیے. تو پھر آئی ایس آئی کے اندر انٹرسٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا. پھر اس کا مطلب ایک پوزیشن جو ہے آئی ایس آئی کی زیادہ مضبوط ہو گئی. پھر کچھ تنازعات جو ہے وہ کھڑے ہوئے. ایک ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں, جنرل پاشا کے بارے میں, جو سوشل میڈیا پہ آیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک اچھے انسان اور ایک اچھے سولجر تھے, لیکن معلوم نہیں کہ اس کے پیچھے حقیقت ہے کہ نہیں ہے, لیکن یہ باتیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. ماضی کے اندر بہت سے حکمرانوں نے کوشش کی کہ آئی ایس آئی کو اپنے بالکل متحد تو ہوتی ہے وزیر اعظم کے, اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے, اور فوج بھی وزیر اعظم کے متحد ہے کہ وہ چیف ایگزیکٹو آفیسر وہ ہے ملک کے. فوجی حکمران جو ہوتے ہیں ان کے علاوہ جو سویلین حکمران ہوتے ہیں ان کے اختیار ہے, کیونکہ چیف آف آرمی اسٹاف دیکھ لیں کتنے ماضی کے اندر آئے. کچھ صدر نے اپوائنٹ کیے, کچھ وزیر اعظم نے اپوائنٹ کیے جب 8ویں ترمیم ختم ہو گئی. کچھ صدر غلام اسحاق خان کا یہ ایک طریقہ کار تھا کہ وہ ہمیشہ مشاورت کے ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف کو اپوائنٹ کرتے تھے اور سینیورٹی کو بھی مد نظر رکھتے تھے. اور سینئر ریٹائرڈ آفیسرز کے ساتھ مجھے معلوم ہے چند ایک کا تو انہوں نے مشورہ کیا. جنرل آصف نواز, جنرل وحید کاکڑ کی پروموشنز کے وقت. پھر وزرائے اعظم جو آتے رہے, انہوں نے پہلے تو محترمہ نے جنرل کلو کو, جو کہ ایک ریٹائرڈ جنرل تھے, ان کو لگایا. کیا فائدہ ہوا مجھے نہیں معلوم کہ کیا فائدہ ہوا کیا فائدہ نہیں ہوا. کمفرٹ کیا ملا ان کو, یہ کیا کمفرٹ لیول تھا, کیا اس میں انہوں نے محسوس کرنے کی کوشش کی, یا کیا اس سے نتائج آخذ کرنے کی کوشش کی. پھر ایک وہ اسی حکومت کی دوبارہ حکومت آئی, اور پھر جنرل کلو کے بعد کچھ عرصہ گزرا تو میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی. ان کو بھی بڑا شوق تھا اختیارات کو سمیٹنے کا. جمہوریت کے ذریعے آئے, 2/3 اکثریت بھی ملی, لیکن کوشش ہمیشہ یہ ہوئی کہ میں اپنے آپ کو ثابت کروں. اور ثابت کرنے کا طریقہ کار کیا تھا کہ اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں, جنرل جاوید ناصر بہت اچھے انسان تھے, آج کل بھی بڑا دین کے لیے کام کر رہے ہیں, بڑا میرا قریبی تعلق ہے ان کے ساتھ, کہ ان کو لگا دیا جائے. تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ نقصان یہ ہوا کہ جب چیف آف آرمی اسٹاف کی مرضی کے بغیر آپ لگائیں گے ڈی جی آئی ایس آئی, تو اپنے ذہن میں یہ بات نہیں رکھتے کہ یہ آئی ایس آئی جو ہے اس میں تقریباً میجورٹی 70-80% جو ہے وہ حاضر سروس فوجیوں کی ہے, یعنی کہ میجر جنرل تک وہاں پر ڈفرینٹ سیکشنز کے جو ہے وہ ہیڈ ہیں. تو ایک ڈی جی کا لگانے سے آپ کو مطلب کہ کوئی فائدہ نہیں ملتا. ہاں, انفارمیشن آپ لے سکتے ہیں اگر ان تک بھی پہنچے تو, کیونکہ پھر چیف آف آرمی اسٹاف کی سوابدید ہے کہ وہ
ڈپٹی ڈی جی کس کو لگا دیں اور اختیارات کس کے حوالے کر دیں. تو اس لیے جو وہ 1 پیج ہے وہ پیج تب تک ٹھیک رہتا ہے جب تک کہ آپ انسٹیٹیوشن کے طریقہ کار کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں, یا انسٹیٹیوشنز کے میں کہہ دیتا ہوں, خالی ایک فوج نہیں ہے, باقی بھی جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں نیب کے اور الیکشن کمیشن کے, کہ کس طرح سے یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ ہے اس کے اوپر بحث شروع ہوئی ہے, اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا, فیصلے کیے جا رہے ہیں, آرڈیننسز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے, کیونکہ آپ میں وہ سخت نہیں ہے, آپ میں وہ ہمت نہیں ہے کہ آپ یہ چیزیں جو ہیں پارلیمنٹ کے اندر لائیں, بحث کریں, اپوزیشن کو ساتھ بٹھائیں اور بات چیت کریں. تو اگلی منزل جو آئی وہ جنرل ضیاء الدین بٹ کی آئی, جو کہ ایک افسوسناک میں سمجھتا ہوں واقعہ تھا, کیونکہ جب اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھنا شروع کر دیں گے کہ آپ کی ذات کے ساتھ یعنی کہ کون ملتا ہے, یا ضیاء الدین بٹ صاحب کے بھی جو بھائی تھے بڑے, وہ میرے چچا کے کلاس فیلو تھے اور ان کے ساتھ بھی میرا ایک اچھا تعلق رہا, کافی بات چیت ہوئی ان کے ساتھ. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے, بغیر معاملات کو دیکھے ہوئے ایک تنازع کھڑا کر دیا گیا, اور ضیاء الدین بٹ صاحب کو کہ جو کہ اپنی ایک لمبی طویل اننگز کھیل کر آئے تھے اور ایک اچھے خوشگوار طریقے سے انہوں نے ریٹائر ہونا تھا, ان کو جب موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف ملک سے باہر تھے تو ان کو چیف آف آرمی اسٹاف نامزد کر دیا گیا, اور پھر 12 اکتوبر آیا, اور 12 اکتوبر کا سب نے دیکھا کہ کیا ہوا, اس پہ زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو موجودہ صورتحال میں دیکھیں, وزیر اعظم کے فوج کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے ہیں, کچھ باتیں انہوں نے اپنی منوائی ہیں, کچھ ان کی مانی ہیں, اور ایک اچھے طریقے سے چل رہے تھے, اور وہ 1 پیج جو ہے وہ ہم سنتے آ رہے تھے, اور مجھے امید ہے کہ اب بھی وہ 1 پیج جو ہے وہ آگے بڑھے گا. لیکن ان چیزوں کو آپ یعنی جس میں کہتے ہیں کہ واشنگ یور ڈرٹی لینن ان پبلک, یعنی کہ آپ پبلک میں لے جا کے یہ چیزیں نہیں کرتے, آپ کیبنٹ میں لے جا کے نہیں کرتے, جبکہ خبریں باہر نکلتی ہیں یا نکالی جاتی ہیں. یہ طریقہ کار حکومتوں کا رہا ہے کہ خبر کس طرح نکالنی ہے اور کس کو دینی ہے اور کس طرح سے باخبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے, پتہ لگتا ہے. اسی طرح سے آپ نے جو ہے وہ پارلیمنٹری پارٹی میں لے گئے. اب پارلیمنٹری پارٹی میں لے جانے کی تو میرا خیال ہے کوئی ضرورت نہیں تھی. اگر آپ کے مشاورت چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ ہو جاتی, اور اگر آپ کی مشاورت وزیر دفاع کو بیچ میں بٹھاتے, وزیر داخلہ کو بیچ میں بٹھاتے, کیونکہ داخلہ کا بھی بڑا تعلق ہے اس کے ساتھ, ISI کے ساتھ, اور پھر IB جو ہے, میں نے اس کے بارے میں پچھلے دنوں ایک پروگرام میں بتایا کہ جسے کہ جب ISI کے اور حکومت کے درمیان ذرا تھوڑا سا خلاف پیدا ہو جاتا ہے تو وہ پھر IB کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, IB کو اکوپ کرتے ہیں, اس کے اندر وہ سرویلنس, وہ فون ٹیپنگ, وہ چیزیں ان کو منگوا کر دیتے ہیں, اور پھر آپ اپنے لوگوں پر اور اپنے اپوزیشن کے لوگوں پر, بجائے اس کے کہ وہ ملک کے اندرونی معاملات کو دیکھیں, دہشت گردی کے خطرات سے نپٹیں, ان کا زیادہ وقت جو ہے وہ اپنے مخالفوں کے خلاف یا اپنے ساتھیوں کے خلاف جو ہے وہ مواد اکٹھا کرنے میں گزر جاتا ہے. اور یہ واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا جنرل آصف نواز کے زمانے میں, کہ جب IB میں بریگیڈیئر امتیاز صاحب تھے, ماشاءاللہ بہت اچھے قریبی تعلق تھے ان کے, ISI میں بڑے ایک مشہور معروف شخصیت تھے, میجر عامر کے ساتھ مل کر انہوں نے بڑا کام کیا تھا, اور یہ مڈ نائٹ جیک کال اور یہ وہ جو باتیں سامنے آئی تھیں درست تھیں یا نہیں تھیں, بلکہ ان کا ایک بڑا اہم کردار تھا. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنرل اختر عبد الرحمٰن کو اس جہاز میں چڑھانے میں بھی ان کا کردار تھا, لیکن میں اس کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتا. فی الحال کچھ انفارمیشن میرے پاس ہے, لیکن وہ کسی اور وقت میں گفتگو کریں گے. تو جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ کوشش یہ ہونی چاہیے
کہ آپ جو ہے وہ معاملات کو مذاکرات کے ذریعے، بحث کے ذریعے جتنی مرضی گفتگو کریں. کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوتی ہے تو میں اس بات کا گواہ ہوں کہ بہت سے بحث ہوتی ہے اس کے اندر، بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں، بہت سے لوگ اپنی اپنی رائے دیتے ہیں، لیکن باہر تو یہ خبریں لیک نہیں کی جاتی کہ جی حکومت کے بارے میں یہ بات ہوئی، ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں یہ بات ہوئی. ملک کے مفاد میں ایک چھوٹی سی تحریر جو ہے وہ باہر چلی جاتی ہے. تو حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے جو مشیر ہیں ان سے مشاورت کریں اور اس مسئلے کو جتنی جلدی سلجھا سکتے ہیں اس کو سلجھا لیں، کیونکہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے. صحیح بات تو یہ ہے جب ہندوستان کے ٹیلی ویژنس کے اوپر یا دوسرے جگہوں پر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو لازمی بات ہے کہ ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہماری ایک ایجنسی جس پہ ہمیں فخر ہے اور جس نے بڑا اہم کردار ادا کیا پاکستان کی میں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، اس کی نشاندہی کرنے کے لیے، اور ماضی کے اندر افغانستان، جہاد افغانستان کے دوران جو ان کا کردار تھا، پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو سیف گارڈ کرنے میں ان کا جو کردار تھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات کو طے کریں. مجھے معلوم نہیں ہے کہ سمری بھیجی گئی تھی، بھیجی جانی ہے یا بھیجی جائے گی، لیکن میری خواہش یہ ہے، جو کہ متعدد پاکستانیوں کی خواہش ہے، کہ یہ بحث جو ہے اب اس کو ختم کرنا چاہیے اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. بہت شکریہ. اگلے ویلاگ میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی.